اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم میں سے ہر انسان 360 مفاصل کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا جو کوئی اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ یہ سب الفاظ کہے اور اللہ سے استغفار کرے، نیز لوگوں کے راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی یعنی ہر تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے، یا نیک کام کرنے کا حکم جاری کر دے، یا برے افعال و اقوال سے روکے، اور یہ سب یا بعض اقوال و افعال جوڑوں کی 360 تعداد کے مطابق کرے، تو وہ اس دن اس حالت میں چلتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا دیا ہے۔ حضرات صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، وہ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مال والے ہم سے ثواب میں آگے بڑھ گئے، کیونکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسا کہ ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ مال کے ذریعہ صدقہ و خیرات میں ہم پر فضیلت لے جاتے ہیں۔ تب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو سواری پر سامان اٹھا کر دینا تو یہ بھی صدقہ ہے، غرض ہر بھلائی کا کام بھی صدقہ ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعروف صدقہ یعنی ہر بھلائی صدقہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی صرف مال خرچ کرنے سے ہی نہیں صدقہ دے سکتا، بلکہ دوسری اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو خرچ کرنے سے بھی صدقہ کا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کے ذمہ صدقہ ہے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ نہ پائے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچا کر صدقہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا اگر وہ کوئی کام نہ کر سکے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرے۔ انہوں نے پوچھا اگر وہ بھی یہ نہ کر سکے تو فرمایا بھلائی کا حکم دے۔ پھر پوچھا گیا اگر یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا برائی سے باز رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا راستہ سے پتھر یا کسی بھی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی یہی تمہارے لیے صدقہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ مختلف احادیث میں صدقہ کی 40 صورتیں ہیں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں، ان کو ضرور یاد کیجئے گا، ان پر ضرور عمل کیجئے گا۔ نمبر 1 ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچو، یہ بھی صدقہ ہے۔ دوسری نمبر ہے اندھے کو راستہ بتانا، یہ بھی صدقے میں شمار ہے۔ بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے، یہ بھی صدقے میں شمار ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے کمزور آدمی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 6 ہے راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی وغیرہ کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نمبر 7 ہے مدد کے لیے پکارنے والے کو دوڑ کر مدد کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نمبر 8 ہے اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نمبر 9 ہے بھٹکے ہوئے اس شخص کو راستہ بتا دینا، یہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ اور نمبر 10 ہے لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 11 ہے سبحان اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اور اسی طرح نمبر 12 میں شمار ہوتا ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 13 ہے اللہ اکبر بھی کہنا صدقہ ہے۔ نمبر 14 ہے استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا ہر حکم دینا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 16 ہے برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 17 ہے ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔
نمبر 18 ہے 2 لوگوں کے بیچ انصاف کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نمبر 19 ہے کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا، یہ بھی صدقے میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 20 ہے اچھی بات کہنا، یہ صدقہ ہے۔ نمبر 21 ہے نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ نمبر 22 ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ نمبر 23 ہے خود کھانا صدقہ ہے۔ نمبر 24 ہے اپنے بیٹے کو کھلانا صدقہ ہے۔ نمبر 25 ہے اپنی بیوی کو کھلانا صدقہ ہے۔ نمبر 26 ہے اپنے خادم کو کھلانا صدقہ ہے۔ نمبر 27 ہے کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا، اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح نمبر 28 ہے اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح نمبر 29 ہے پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے۔ نمبر 30 ہے اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 31 ہے ملنے والے کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 32 آپس میں صلح کروانا صدقہ ہے۔ اسی طرح نمبر 33 میں ہے تمہارے درخت یا فصل سے جو کچھ کھائے وہ تمہارے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 34 ہے بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے۔ نمبر 35 ہے پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 36 ہے 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے۔ نمبر 37 ہے کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 38 ہے گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دے دینا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح نمبر 39 میں شمار ہوتا ہے ضرورت مند کے کام آنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح نمبر 40 میں شمار ہوتا ہے علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو سکھانا بھی صدقہ ہے۔ اس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ تشریح یعنی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی دولت خرچ کرتا ہے، اپنا تھوڑا سا کوئی مال خرچ کر دیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت و سکون کے ساتھ رکھ دیتا ہے اور اس پر بلائیں نازل فرما دیتا ہے، بری موت سے اس شخص کو بچا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ و خیرات کرنے والا مرنے کے وقت بری حالت سے محفوظ رہ جاتا ہے، یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں ڈال سکتا ہے اور نہ وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر و کفران کی دلدل میں پھنس جائے۔ حاصل یہ کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا مال و زر خرچ کرنے والا خاتمہ بالخیر کی ابدی و سعادت سے نوازا جاتا ہے۔ غور کیجئے ہمارا دین کس قدر آسان ہے کہ وہ ہر قسم کی طبیعت اور ہر قسم کے حالات سے 2-4 شخص کے لیے بھی صدقہ کا موقع فراہم کرتا ہے، بشرط یہ کہ وہ نیک نیت اور مخلص ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی صدقہ و خیرات اور بلائیں کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اپنے اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی صدقہ کے 40 ایسے طریقے معلوم ہو سکے جن پر وہ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔